السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ مظلوم پیغمبروں کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، صحیح البخاری کو ماننے والے، ان کا بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کے بارے میں، انبیاء علیہم السلام کے بارے میں۔ اور یہ گستاخانہ عقیدہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا۔ ان کا عقیدہ صحیح بخاری کی ایک روایت کی وجہ سے بنا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ ابھی آپ کی خدمت عالیہ میں تفصیل سے پیش کروں گا، جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت کا دن، اور اللہ کے جلیل القدر انبیاء وہ پریشان ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی میں جو ان سے غلطیاں، خطائیں سرزد ہوئیں، اس وجہ سے وہ پریشان ہوں گے دن قیامت کے۔ اور لوگ ان کے پاس آئیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں، تو وہ لوگوں کو بطور کیا کہنا چاہیے، بطور ایکسکیوز، یعنی ایک عذر پیش کریں گے کہ چونکہ ہم نے دنیا میں فلانی غلطی کی تھی۔ ہر پیغمبر اپنی اپنی غلطی کا ذکر کرے گا۔ یہ گستاخانہ روایت ہے۔ اس کی سند پر بھی آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی کلام کرے گا، اور جتنے بھی صحیح بخاری کو ماننے والے ہیں، جن کا عقیدہ ہے اصح کتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے ان عقائد کو قرآن کے میزان میں تولیں۔ یہ دیکھو قرآن کی آیات میں آپ کا عقیدہ فٹ بیٹھتا ہے یا نہیں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم یہ آج والی ویڈیو شروع کریں، میری یہ ویڈیو جس کا تصویر آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں، اور اس کا لنک بھی نیچے کمنٹس میں پن کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ دوستو، آپ کی اجازت ہے، بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ۔ دو روایتیں، یہ صحیح البخاری میں۔ پہلی روایت ہے 7510، اور دوسری روایت ہے 4712۔ ان دونوں کا متن لگ بھگ ملتا جلتا ہے۔ اب میں یہ متن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کا ہم تجزیہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور دست کا حصہ آپ کو پیش کیا گیا، تو آپ نے اپنے دانتوں سے ایک بار نوچا، اور آپ کو دست کا گوشت بہت پسند تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون سا دن ہوگا؟ اس دن دنیا کے شروع سے قیامت تک کے ساری خلقت ایک چٹیل میدان میں جمع ہوگی کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی، اور نظر سب کو دیکھ سکے گی۔ سورج بالکل قریب ہو جائے گا، اور لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی، جو برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ دوستو، آپ سمجھ رہے ہو؟ روایت کے مطابق قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ افراتفری مچی ہوئی ہے، ہر کوئی پریشان ہے، سورج سر کے قریب ہے، یعنی پریشانی کا عالم ہے۔ آگے سنیں، آگے کیا ہے؟ لوگ آپس میں کہیں گے، دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے،
کیا ایسا کوئی مقبول بندہ نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے؟ بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ سب لوگ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ انسانوں کے پردادا ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے خصوصیت کے ساتھ آپ میں روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس لیے آپ رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، میرا رب آج انتہائی غضبناک ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی آج کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ مجھے میرے اللہ نے درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، نفسی نفسی نفسی، مجھ کو اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اندازہ کرو، جلیل القدر پیغمبر، ہمارے باپ، آپ کے باپ، ہم سب انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو کس طرح گنہگار، بڑا مجرم بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ حضور آپ ہماری سفارش کریں، آپ ہماری شفاعت کیجئے، تو وہ کہیں گے چونکہ اللہ نے مجھے منع کیا تھا درخت کے پاس نہیں جانا، میں چلا گیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے آج اللہ غضبناک ہے، یعنی اللہ مجھ سے ناراض ہے اس بات پہ۔ پھر وہ کہیں گے مجھے نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہے، مجھے اپنی پڑی ہے۔ ابھی میں قرآن سے ثابت کروں گا، ساری چیزیں قرآن سے ثابت کروں گا۔ انبیاء کی یہ روایت لسٹ بتا رہی ہے کہ فلانے نے فلانا جرم کیا، فلانے نے فلانی غلطی کی، اور اس پہ دن قیامت ان کو بطور سزا شفاعت سے، سفارش سے محروم رکھا جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ روایت میں پڑھ لوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا قرآن کیا کہتا ہے، اور اس سے پہلے اس کی سند پہ بھی میں بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ پھر سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح، آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے، اور آپ کو اللہ نے شکر گزار بندہ کا خطاب دیا، چنانچہ آپ ہمارے لیے شفاعت کیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت میں آ گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے، آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا، اور مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا گیا تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی، نفسی نفسی نفسی۔ سمجھ رہے ہو؟ نوح علیہ السلام نے جو بد دعا کی تھی نا اپنے زمانے کے کافروں کے خلاف، اتنا عرصہ اپنے تبلیغ کی، وہ کافر پھر بھی ایمان نہیں لائے، انہوں نے کفر کیا، تو آپ نے بد دعا کی، اس بد دعا کو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جرم بتا کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ ان کا جرم ہے کہ انہوں نے بد دعا کیوں کی۔ اندازہ کرو قرآن کیا کہتا ہے، وہ جب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے حضور ہماری شفاعت کیجئے، تو حضرت ابراہیم پتہ کیا کہیں گے؟ سنو، حضرت ابراہیم فرمائیں گے میرا رب بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ وہ پہلے ہوا تھا اور نہ ہی آج کے بعد ہوگا، اور میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، اس پر بھی بات ہوگی۔ یہ جو 3 جھوٹ ہے نا، 3 جھوٹ، اس پہ میں کسی دن تفصیلی ویڈیو بناؤں گا کھل کے، اور آپ کو سرپرائز دوں گا حسب عادت، جس طرح آپ کا بھائی آپ کو دیتا ہے۔
عنقریب بناؤں گا انشاءاللہ، بس دعا کیجئے۔ یہی لوگ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے بھی وہی عرض کریں گے، حضور ہم مشکل میں ہیں، تو اللہ نے آپ سے باتیں بھی کی ہیں، مطلب آپ اللہ کے بڑے قریب ہیں، تو آپ پلیز ہماری سفارش کریں، شفاعت کریں۔ تو حضرت موسیٰ پتہ کیا کہیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا، نفسی نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گناہ تو ہے نہیں، جس بندے نے یہ روایت گڑھی ہے اس نے سوچا یار مجھے حضرت عیسیٰ کا کوئی گناہ نہیں مل رہا، تو اس نے یہ لکھ دیا کہ آپ کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے، صرف اتنا کہیں گے نفسی نفسی نفسی۔ ابھی آگے سنو، یہ روایت جھوٹی ہے، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، قرآن سے ثابت کروں گا۔ پھر یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ پھر ان کی شفاعت کریں گے۔ اچھا، یہ جو منکرین قرآن ہیں، یہ جو روایت پرست ہیں، صحیح البخاری کو ماننے والے، یہ پتہ ہے اس روایت کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو دن قیامت لوگوں کی شفاعت نہیں کریں گے نا، وہ اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے۔ اندازہ کرو، روایت کے اندر عاجزی کا لفظ ہے ہی نہیں، روایت تو ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے۔ آپ کا جو مقدمہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ عاجزی کے طور پہ شفاعت نہیں کریں گے۔ اگر یہاں عاجزی مراد ہوتی تو اپنے گناہوں کا ذکر کیوں کرتے؟ سوال، اپنی دنیاوی خطاؤں کا ذکر کیوں کرتے؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کو مجرم بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ وہ تو اس قابل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں۔ اچھا، غلطیاں کی ہیں، یہ غلطی کا لفظ تو رسول اللہ کے لیے قرآن میں نہیں آیا تاکہ اللہ معاف کر دے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ؟ اب بتاؤ، اگر آپ کا یہ مراد ہے پھر تو رسول اللہ کو بھی شفاعت نہیں کرنی چاہیے، کیا خیال ہے؟ سورہ تحریم پہلی آیت، اللہ نے رسول اللہ کو سمجھایا کہ آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں؟ صاف پتہ چلتا ہے یہ روایت گڑھی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی سند کی طرف۔ دوستو، صحیح بخاری کی یہ جو روایت ہے نا 7510، اس کے اندر یہ جو راوی ہے نا معبد بن حلال العنزی، یہ مستور ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ متاخرین کی جماعت جو اس کی پیدائش کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ تو سچا کہتے ہیں، وہ محدثین جو اس کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ اس کو سچا کہتے ہیں، لیکن اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے اس کو سچا نہیں کہا۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس آئے کون؟ فاسق، خبر لے کے، تو اس کی تحقیق کرو۔ فاسق اور غیر فاسق تحقیق سب کی ہوگی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فتبینوا، تحقیق کرو۔ تحقیق کون کرے گا؟ وہ محدث جو 100-200 سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ، یا اس زمانے کا بندہ؟ ان جاءکم، تمہارے پاس آئے، قرآن سے معلوم ہوا جس کے پاس کوئی آئے گا خبر لے کے تو اسی زمانے کا بندہ اس کی تحقیق کرے گا۔ اب یہ بندہ جو خبر لے کے آ رہا ہے معبد بن حلال العنزی، اس کی تحقیق اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے کی ہے؟ کسی نے نہیں کی۔ یہ مستور ہے، یعنی معاصرین ہم زمانہ میں سے اس کو کسی نے سچا نہیں کہا۔ اسی طرح دوستو جو دوسری روایت ہے 4712، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ کا جو شاگرد ہے ابی زرعہ بن عمر بن جریر،
یہ بھی مستور ہے، اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ آج کل دوستو تھوڑی طبیعت بھاری ہے میری، دعا کریں میرے لیے، تھوڑی میری طبیعت سیٹ ہو جائے نا تو میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو بنانی ہے، میں نے بہت اہم ویڈیو بنانی ہے، صحابہ کے جو شاگرد ہیں نا ان پر بہت بڑے بڑے رازوں کا انکشاف کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے بھی کیا آپ کے سامنے، میری ویڈیوز گوائیں، اور وہ جو انکشافات کروں گا وہ پہلی دفعہ آپ کے سامنے آئیں گے، یہ میں شرطیہ لکھ کے دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کا ذہن یا کسی کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں، اور ان کی کتابوں سے کروں گا، اس سے روایات کی حقیقت آپ کے سامنے اور کھلتی چلی جائے گی۔ اب یہ روایت جو ہے جس کے اندر انبیاء کو بڑا کم کر کے بتایا گیا ہے کہ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے نہیں جی ہم سے تو دنیا میں غلطی ہوئی ہے، آپ جاؤ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے پیغمبر اس قابل نہیں ہے، اگر پیغمبر اس قابل نہیں ہے تو پھر قابل کون ہے؟ میں، آپ، کون قابل ہے پھر؟ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں عقائد اپنے قرآن سے لو، روایت پرستوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اب دوستو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ روایت جھوٹی ہے، یہ قرآن سے میں کس طرح ثابت کروں گا؟ اگر جس طرح یہ روایت بتا رہی ہے کہ اللہ دن قیامت غضبناک ہوگا، غصے کا اظہار کرے گا، اور پیغمبر کہیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، آپ کسی اور کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے دنیا میں گناہ کیے تھے۔ آدم علیہ السلام، اللہ کے بندو، اگر وہ گناہ اللہ نے معاف نہیں کیے تو آدم علیہ السلام اللہ سے کہہ سکتے تھے یا اللہ آپ مجھ پہ، آج قیامت کا دن ہے، اللہ آپ مجھ پہ غصے میں کیوں ہوں؟ آپ مجھ پہ غضبناک کیوں ہوں؟ آپ نے تو مجھے دنیا میں معاف کر دیا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ دنیا میں تو آپ نے مجھے معاف کر دیا میری غلطی، اور آپ قیامت کے دن آپ پھر سے نئے سرے سے حساب لے رہے ہو۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کسی شخص کو معاف کر دو اور 1 سال بعد آپ اس بندے کا گریبان پکڑ لو اور آپ اس کو کہو یاد ہے تو نے وہ والی حرکت کی تھی، تو وہ تو آپ کے آگے ہاتھ جوڑے گا، حضور آپ نے تو مجھے معاف کر دیا تھا، اب یہ آپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے کہ پھر سے آپ مجھے گریبان پکڑ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سنو، سورہ اعراف آیت 23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، کس نے کہا؟ دونوں نے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے سنو، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اور آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اس کی توبہ قبول فرمائی۔ روایت پرستو، صحیح بخاری کو ماننے والو، اہل سنت والجماعت، سنیوں کو نا میں پیار سے کہتا ہوں ٹنی، یہ سنی ہے نہیں ہے اصل میں ٹنی، تو یہ جتنے بھی ٹنی ہیں نا، ٹنیوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کہو گے ابو جعفر تنولی کتنی دفعہ آپ سے کمنٹس میں ریکویسٹ کی ہے آپ ہاتھ ہولا رکھا کرو۔ اچھا، آپ اللہ کے پیغمبروں پہ ہاتھ ہولا نہیں رکھو ہیں، اور میں آپ پہ ہاتھ ہولا رکھوں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، بات ختم، تو پھر قیامت کے دن یہ کیس پھر سے نئے سرے سے کھولنے کا مقصد وائے؟ کیوں؟ میں نے آپ کو مثال دی نا کہ آپ کسی شخص کو معاف کر دو،
اور 1 سال بعد اس بندے کا گریبان پکڑ لو تو وہ آپ سے کہے گا حضور آپ نے تو مجھے معاف کر دیا تھا، تو وہ بندہ آپ سے کہے گا حضور آپ نے تو مجھے معاف کر دیا تھا، اب یہ 1 سال بعد اچانک آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آدم علیہ السلام بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ آپ نے قرآن میں نہیں کہا فتاب علیہ، یا اللہ آپ نے تو مجھے معاف کر دیا ہے، پھر میری یہ حالت کیوں ہے کہ میرے پاس لوگ آ رہے ہیں اور میں کسی کی ہیلپ نہیں کر پا رہا بلکہ میں نفسی کر رہا ہوں، اور اللہ آپ مجھ پہ غضبناک بھی ہو۔ اور پھر وہ جو درخت کے پاس جانے والی بات، ہاں حضرت آدم عذر پیش کریں گے نا، وجہ بتائیں گے نا لوگوں کو، اب لوگ جو آئیں گے تو حضرت آدم ان کو وجہ بتائیں گے کہ میرے بچوں یہ وجہ ہے کہ میں آپ کی شفاعت نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ میں درخت کے پاس چلا گیا تھا اور اللہ نے منع کیا تھا۔ اللہ ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ فتاب علیہ، اللہ نے معاف کر دیا، بات ختم۔ میں نے کہا نا روایت جھوٹی ہے۔ اچھا دوستو، سورہ طٰہٰ 122 نمبر آیت، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے یعنی اللہ نے ان کو نوازا اور فتاب علیہ وہدا، اور ان کی توبہ قبول کی اور سیدھی راہ بتائی۔ دو جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے فتاب علیہ، توبہ قبول کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ 2 دفعہ کہہ رہا ہے کہ میں نے معاف کر دیا آدم اللہ کہہ رہا ہے میں نے معاف کر دیا۔ روایت پرست کہتے ہیں نا ابھی کیسے معاف کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا آپ کو، میں آپ کو قرآن سے اس روایت کا جھوٹا ہونا ثابت کروں گا۔ دوستو کیا اللہ توبہ قبول نہیں کرتا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ عن عبادہ، کیا آپ آدم علیہ السلام کو اللہ کے بندوں میں سے نہیں سمجھتے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور 1 نہیں 2 دفعہ اللہ نے کہا آدم کو میں نے معاف کر دیا، اور آپ کی روایت کہہ رہی نا وہ تو کہیں گے نفسی مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، اور پھر سے یہ کیس پھر سے کھلے گا، یعنی جو کیس کلوز ہو گیا ہے، معاف کر دیا ہے، بات ختم ہوگی، وہ کیس پھر سے کھلے گا اور وہ عذر پیش کریں گے چونکہ میں دنیا میں میں نے وہ جرم کیا تھا نا، وہ درخت کے پاس چلا گیا تھا، اس لیے میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی برا فعل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشوائے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، جو کہانی آپ پیش کر رہے ہو یہ تو قرآن کی آیتوں میں فٹ ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ نے 2 باتیں کی ہیں کہ ایک تو اگر کوئی میرے پاس سچے دل سے توبہ کرے میں معاف کر دیتا ہوں، بات ختم، دنیا میں بھی معاف، آخرت میں بھی۔ دوسری بات، آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے 2 جگہ پہ فرمایا فتاب علیہ، معاف کر دیا، توبہ قبول، کیس کلوز۔ آپ کہہ رہے ہو نا کیس کلوز، آپ کہتے ہو نا کیس کہاں پہ کلوز؟ ہماری بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری سے عقیدہ لیتے ہو، قرآن سے نہیں لیتے۔ پھر جب ابو جعفر تنولی آپ کو منکر قرآن روایت پرست کہتا ہے تو آپ کو پھر برا لگتا ہے۔ دوستو اب آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق، ٹھیک ہے؟ نوح علیہ السلام کا یہ کیا بتا رہے ہیں اس روایت میں کہ ان کے پاس لوگ آئیں گے تو وہ کہیں گے چونکہ اللہ نے مجھے ایک آپشن دیا تھا بدعا کا، مطلب ایک دعا کا، تو وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف استعمال کی، تو یہ لوگ اس کو بہت بڑا جرم بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھا اپنی قوم کے خلاف بدعا کی، اب اس کو جرم بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس جرم کی سزا کیا ہے کہ آپ کو دن قیامت بطور سزا
شفاعت سے محروم رکھا جائے گا۔ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کی یہ کہانی قرآن کی آیتوں میں فٹ نہیں ہو رہی۔ دوستو سورہ ہود 36، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور نوح کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ نوح علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، اللہ تو علم غیب جانتا ہے نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو بگڑی ہوئی قوم ہے، جو پاس ہو گئے وہ پاس ہو گئے، باقی فیل ہیں، ان کی کرتوت ہی ایسے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا، اب نوح علیہ السلام بدعا دیں گے، یعنی ان کی بدعا دینے کا سبب اللہ کا یہ فرمان ہے۔ آگے سنو، اور ظالموں تم لوگوں نے کس طرح سمجھ لیا کہ اللہ نوح علیہ السلام کو دن قیامت شفاعت سے محروم رکھے گا؟ نوح علیہ السلام کا مرتبہ تمہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے مرتبہ؟ قیلا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کہا گیا اے نوح کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، سلامتی۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام پہ سلامتی ہو۔ اور ظالموں تم لوگوں نے تو قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بغیر سلامتی والا بنا کے پیش کیا ہے کہ وہ کانپ رہے ہیں، لوگوں کو عذر بیان کر رہے ہیں چونکہ میں نے بدعا دی تھی اور مجھے بدعا نہیں دینی چاہیے تھی۔ ہاں اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ سورہ فرقان آیت 37، وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیا، اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ یہ کریڈٹ تو اللہ خود لے رہا ہے۔ اگر بدعا دینا جرم ہے آپ کی نظر میں، لیکن اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، اغرقناہم، ہم نے اس کو غرق کیا، وہ جو قوم تھی۔ آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ نوح علیہ السلام بدعا نہ دیتے تو اللہ غرق نہ کرتا، اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام بدعا دیتے نہ دیتے، اللہ نے ان کے اعمال ان کی کرتوتوں کے سبب، اللہ نے ان کے اعمال ان کی کرتوتوں کے سبب ان کو غرق کرنا ہی تھا۔ لیکن چونکہ بخاری کی روایت ہے آپ نے نوح علیہ السلام کے کھاتے میں سب کچھ فٹ کر دیا۔ اللہ کے بندو ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ سورہ اسراء 3 نمبر آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہو کان عبدا شکورا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا، اور شکر کرنے والے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریب ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں گے نفسی نفسی میں ڈر رہا ہوں، میں نے یہ جرم کر دیا تھا، نہ نہ نہ، پیغمبروں کا تو دن قیامت ایک شان ہوگی، ان کی آن بان ہوگی۔ اللہ کے بندو آپ نے پیغمبروں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ سورہ صافات 75 نمبر آیت، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور ہمیں نوح نے پکارا، وہی جو بدعا دی، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم کیا خوب جواب دینے والے ہیں۔ اللہ تو یہاں پہ خود کریڈٹ لے رہا ہے کہ نوح نے مجھے پکارا تو میں نے اس کی ہیلپ کی، اس کی بات کو مانا، اس کی پکار کو قبول کیا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ،
اور ظالموں آپ نے اس بدعا کو جرم بنا کے پیش کر دی ہے کہ دن قیامت وہ کانپیں گے اور بطور عذر لوگوں کو بتائیں گے تمہیں پتہ ہے میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے بدعا دی. جو قوم نوح کے جو لوگ تھے نا اللہ نے ان کو غرق کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَكَذَّبُوهُ انہوں نے اسے جھٹلایا. اللہ جرم بیان کر رہا ہے. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وجہ بیان کر رہا ہے. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا. یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام نے بدعا دی. بالفرض نوح علیہ السلام بدعا نہ بھی دیتے تب بھی اللہ نے غرق کرنا تھا. کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. بس دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیسا ہوا. دوسری جگہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. اور نوح کو جب اس نے اس سے پہلے پکارا ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا. دوسری جگہ اللہ آگے فرما رہا ہے وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور ہم نے اس کی مدد کی ان لوگوں پر جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے. اور آپ نے دیکھا اللہ تو جو نوح علیہ السلام کی بدعا ہے نا جو انہوں نے بدعا دی تھی اپنی قوم کو یا اللہ ان پہ عذاب نازل کر, اللہ تو اس کو پازیٹیو وے میں بیان کر رہا ہے. لیکن صحیح بخاری کی روایت نیگیٹو وے میں بیان کر رہی ہے کہ یہ ان کا جرم ہے تو بطور جرم ان کو شفاعت سے محروم رکھا جائے گا. قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن تو اس بات کو سپورٹ. دوستو سورہ صافات 79 نمبر آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. کہ دونوں جہانوں میں نوح پر سلام ہو. نوح علیہ السلام پہ دنیا میں بھی سلام ہے آخرت میں بھی سلام ہے. آخرت میں وہ نفسی نفسی نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ پریشان ہوں گے. ان پہ سلام ہے. قیامت کے دن بھی سلام ہے. قیامت کے دن بھی اللہ کے پیغمبر مطمئن ہوں گے ٹھنڈے دل کے ساتھ. کوئی ٹینشن نہیں, نروس نہیں ہوں گے کہ آپ اپنی غلطیاں لوگوں کو بتائیں گے. اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے. اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ ان پہ سلام ہو. دنیا میں بھی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ دونوں جہانوں میں ان پہ سلام ہے. اچھا اب آتے ہیں دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. دوستو روایت کے الفاظ ہیں کہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں چونکہ دنیا میں نے 3 جھوٹ بولے تھے ہاں اس پہ میں تفصیلی ویڈیو بناؤں گا. اور چونکہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے تو اس لیے میری طرف سے سوری, میری طرف سے معذرت, میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. اندازہ کرو صدیق پیغمبر جس کو اللہ صدیق کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک. حضرت ابو بکر کو پورے قرآن میں اللہ نے صدیق نہیں کہا ہے. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. اس قرآن میں سے آپ حضرت ابو بکر کو صدیق ثابت کر سکتے ہو رضی اللہ عنہ؟ نہیں کر سکتے نا. پورے قرآن میں اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق نہیں کہا. ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں صدیق اکبر یعنی سب سے بڑا صدیق. اور جس کو اللہ قرآن میں صدیق کہے اس کو کہتے ہیں نا یہ تو 3 دفعہ کا جھوٹا ہے. اندازہ کرو. اہل سنت والجماعت کے مطابق صحیح بخاری کے عاشقوں کے مطابق قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام شفاعت نہیں کر سکیں گے. اللہ کیا کہہ رہا ہے سنو سورہ بقرہ 124 آیت نمبر. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے قال انی جاعلک للناس اماما کہ میں تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. ابراہیم علیہ السلام امام ہیں. آپ کے بخاری کو اللہ نے امام نہیں کہا جس کو آپ کہتے ہو نا امام بخاری. آپ کے مسلم کو اللہ نے امام نہیں کہا. آپ کے احمد بن حنبل کو اللہ نے امام نہیں کہا.
جس کو امام کہا ہے آپ اس کو امام مان رہے ہو؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِحَ نَفْسَهُ، اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ نے ان کی باتیں بیان کی ہیں، ان کا اسوہ حسنہ بیان کی ہے، ان کا طریقہ کار بیان کیا ہے، اس کو فالو کرو۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا میں اسے منتخب کر لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نفسی نہیں کرے گا، وہ کانپے گا نہیں، یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوگا۔ قیامت کے دن بھی ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہوگا، سر اوپر ہوگا۔ آپ کی روایت کے مطابق نفسی کریں گے، لوگوں کو کہیں گے نہیں میں نے تو 3 دفعہ کے جھوٹ بولے تھے، چونکہ میں نے 3 دفعہ کے جھوٹ بولے تھے تو یہ عذر ہے، اس لیے اللہ مجھ سے ناراض ہے، چونکہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، فی الآخرۃ، آخرت میں ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے، اونچا مرتبہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، ابراہیم علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے تو آپ کا بخاری شفاعت کرے گا، آپ کا مسلم کرے گا، احمد بن حنبل کرے گا؟ ظالموں، اللہ کے پیغمبروں کو کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ ہماری صحیح بخاری کے اندر روایت آ گئی ہے، سو وٹ آ گئی تو سو وٹ، مجھے بتاؤ آپ کی صحیح بخاری کا آپریشن الحمدللہ ہم نے کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کیا ہے۔ یہ میری ویڈیو ہے، دیکھو انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ان کی تو بات ہی اور ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے متحمل مزاج، آہوزاری کرنے والے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو وہ 3 دفعہ کا جھوٹا، ہاں شرم نہیں آتی اہل سنت والجماعت؟ رسول اللہ کو آپ کہتے ہو کہ وہ مسحور ہے، جادو زدہ ہے، رسول اللہ کو لوگوں نے ننگا دیکھا، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا اور کیا؟ ابراہیم علیہ السلام 3 دفعہ کے جھوٹے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ننگا بغایا، صحیح بخاری کی روایت۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا جو بیویوں کے پاس جانے کا پروگرام ہے لوگوں کو بتایا کہ میں آج 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا۔ آپ کے ابو آپ کی امی کے پاس جب رات کو جاتے ہیں، آپ کے ابو آپ کی امی کے پاس جب رات کو تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں، یا آپ کی بہن بھائیوں کو آپ کو پتہ ہے آج میں جاؤں گا کمرے میں، سمجھ رہے ہو نا؟ بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے نا۔ ظالموں، آپ نے کہا کہ اللہ کا پیغمبر اپنی پرسنل بات لوگوں کو بتا رہا ہے، کوئی پیغمبر نہیں چھوڑا، آپ نے کوئی پیغمبر نہیں چھوڑا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ سورہ نخل 122 آیت نمبر، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی خوبی دی تھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دیکھو وہی بات آ گئی۔ 3 جھوٹوں پہ میں تفصیلی 3 جھوٹوں پر دوستوں میں تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا اور سند کا آپریشن بھی کروں گا، پھر مزہ آئے گا، اس طرح مزہ نہیں آنا۔ اس کی جو سندیں ہیں نا، آپ مجھے وہ ویڈیو دیکھ کے نا انشاءاللہ بڑی بات سے اللہ بچائے، لیکن میں شرطیہ لکھ کے کہہ رہا ہوں، وہ ویڈیو دیکھ کے آپ مجھے دعا دو گے۔ اللہ کے بندو، قرآن سے عقیدے لو، کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ آگے سنو، اب موسیٰ علیہ السلام کی باری۔ قرآن میں ہے دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مارا نا کپتی کو، آپ کا ارادہ ظاہری بات ہے قتل کا تو تھا نہیں، تو وہ بندہ مر گیا۔ اچھا، تو چونکہ
وہ بندہ مر گیا تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے تمہیں یاد ہے میں نے دنیا میں مجھ سے ایک غلطی ہو چکی تھی، مجھ سے ایک خطا سرزد ہو چکی تھی، اس وجہ سے اللہ آج غضبناک ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ آج غصے میں ہے۔ چونکہ اللہ غصے میں ہے اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش نہیں کر سکتا۔ اب دیکھتے ہیں دوستو قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، کہ اللہ نے یہ غلطی معاف کی یا نہیں۔ آؤ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کون ہیں۔ سورہ آراف 144 نمبر آیت، قال یا موسیٰ انی استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ اے موسیٰ، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے امتیاز دیا ہے دوسرے لوگوں پر پیغمبری اور ہم کلامی سے۔ ان استفیتک، میں نے تجھے چنا ہے، امتیاز دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ مرتبہ بیان کر رہا ہے۔ سوال، کیا موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو غلطی ہوئی تھی کیا اللہ نے یہ معاف کی؟ یعنی جو آپ سے قتل سرزد ہو چکا تھا، ظاہری بات آپ کی نیت تو تھی نہیں، کیا اللہ نے یہ معاف کی؟ سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے، سورہ قصص 16 نمبر۔ قال، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا سو مجھے بخش دے۔ فغفر لہ، پھر ہم نے اسے بخش دیا، کیس کلوز کر دیا۔ فغفر لہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح بخاری کے ماننے والوں سنیوں ٹنیوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے موسیٰ کو بخش دیا جو ان کے ہاتھ سے قتل سرزد ہوا تھا۔ حالانکہ آپ کی نیت تو تھی نہیں، حضرت موسیٰ کی نیت نہیں تھی نا مارنے کی، تو وہ تو غلطی تھی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا میں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں یا اللہ آپ نے قرآن میں کہا فغفر لہ کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، اب یا اللہ آپ نے پھر سے وہ کیس کھول دیا ہے، اب میں دیکھو نفسی نفسی بھی کر رہا ہوں، مجھے اپنی بھی پڑی ہوئی ہے، میرے پاس کتنی مخلوق آ رہی ہے اور میں کسی کی ہیلپ بھی نہیں کر پا رہا، بلکہ یا اللہ میں تو لوگوں کو اپنا عذر بیان کر رہا ہوں کہ میں نے دنیا میں ایک بندہ قتل کر دیا تھا، اس لیے اللہ آج مجھ سے ناراض ہے۔ آپ نے انبیاء علیہ السلام کو کتنا گرا کے پیش کیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، فغفر لہ، معاف کر دیا۔ پیغمبر شفاعت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کرو گے، آپ کے یہ محدثین کریں گے، ان پہ بھی ویڈیو بناؤں گا آپ کے محدثین پہ، آپ کے محدثین کے جو عقائد ہے نا، عقائد وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، آپ کی آنکھیں کھولوں گا۔ میں دیکھو کوئی بھی بات کرتا ہوں نا، میں پیج نمبر کتاب کا نام بتا کے بات کرتا ہوں۔ جو مخالفین ہیں، جو صحیح البخاری کو ماننے والے ہیں، قرآن کے دشمن، روایت پرست، وہ کمنٹس میں گالیاں دیتے ہیں۔ فرق دیکھا؟ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں اور وہ گالی سے۔ یہ ہماری فتح کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ ہمارا مخالف نفسیاتی طور پہ شکست تسلیم کر چکا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّکر۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، چونکہ جس نے روایت بنائی ہے اس بیچارے کو کوئی غلطی ملی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس نے اتنا کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے سنو، روایت یہ کہہ رہی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی سنو، سورہ آل عمران 45 نمبر آیت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے، وجیحاً فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا۔ یہ فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا کیا ہوگا، من المقربین، مقربین میں سے ہوگا،
جو اللہ کے بہت قریب ہیں ان میں سے ہوگا وجیہن فی الدنیا والآخرت، دنیا میں بھی عیسیٰ کا سر اوپر، آخرت میں بھی عیسیٰ کا سر اوپر، ہاں بھی نرالی شان ادھر بھی نرالی شان میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کیا بات ہے حضرت عیسیٰ کی، کیا بات ہے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کے قریبیوں میں سے ہوگا، وہ لوگ جو اللہ کے بہت قریب ہیں ان میں سے کون ہوگا؟ عیسیٰ، اور وہی عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نزدیک قیامت کے دن شفاعت نہیں کر پائیں گے۔ شرم کرو ٹنیوں ٹنیوں، شرم کرو۔ اللہ کا جو مقرب ہے، جو اللہ کے قریب ہے، وہ اگر شفاعت نہیں کر سکتا تو پھر کون کرے گا؟ جو اللہ کے نزدیک ہے، وجیہن، عزت والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اللہ بچائے اہل سنت والجماعت کے گندے عقائد سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات اور، اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی، یعنی جو اللہ نے ان کا تذکرہ پچھلی جو جتنے بھی لوگ حضرت ابراہیم کے بعد آئیں گے نا، تو اللہ نے سب میں حضرت ابراہیم کا، تو اللہ نے سب میں حضرت ابراہیم کا ذکر خیر رکھا ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں، سوائے صحیح بخاری کے ماننے والوں کے، ان کے مطابق حضرت ابراہیم 3 دفعہ کے جھوٹے تھے۔ دوستو، انبیاء جو اللہ کے پیغمبر ہیں نا، ان کا دن قیامت بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ صحیح بخاری کے عاشق نہیں سمجھتے۔ اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، اولِ الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، جو ہاتھوں اور کانوں والے تھے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ اگلی آیت میں پتہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص فضیلت دی، بِخَالِصَةٍ ذکر الدار، یعنی ذکر آخرت کے لیے چن لیا تھا ہم نے انہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے انہیں عام لوگوں سے جدا کر دیا، انہیں عام لوگوں سے چن لیا، ان کے دل میں ہر وقت 24 گھنٹے آخرت کی یاد رہتی تھی۔ ان کا تو اونچا مرتبہ ہے ظالموں، اور آپ کہتے ہو کہ وہ 3 دفعہ کا جھوٹا ہے۔ سوائے حضرت ابو ہریرہ کے یہ روایت کسی نے بیان نہیں کی، تفصیل میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ 7 ہجری میں 1 منٹ کی تفصیل ادھر بیان کر دیتا ہوں، تاکہ اگر کوئی وہ والی ویڈیو نہ دیکھے جو میں بناؤں گا تو اس کا کم از کم ذہن کلیئر ہو جائے۔ دوستو، 7 ہجری میں تاریخ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے، ٹھیک ہو گیا۔ رسول اللہ کی وفات ہوئی 11 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ 7 میں یہ آئے، 11 میں رسول اللہ کی وفات ہوئی، یعنی کتنے سمجھو 3.5-4 سال حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کی خدمت میں رہے۔ یعنی رسول اللہ نے ساری زندگی یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے 3 دفعہ کی جھوٹ بولے، کسی بشر سے نہیں کی، نہ اپنی بیویوں سے، یعنی اہل بیت سے۔ قرآن کے مطابق اہل بیت نبی کی بیوی ہیں، یعنی نبی نے اپنی اہل بیت سے یہ بات نہیں کی۔ اپنے جو کبار اصحاب ہیں، آپ نے جو کبار اصحاب ہیں، جو بڑے صحابہ تھے، کسی سے بات نہیں کی، اصحاب بدر، ہاں، یا اور اس کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے انتظار کیا کہ میری زندگی کے آخری 3-4 سالوں میں ایک بندہ آئے گا، یہ بات میں اس کو کہوں گا، یہ راز کی بات کہ ابراہیم نے 3 دفعہ کی جھوٹ بولے، یہ راز کی بات میں اس کو کہوں گا، صرف اس کو۔ سوچنے کی بات ہے نا، کہ جو بیویاں آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کے کمرے میں ہوتی تھیں، آپ کے گھر میں ہوتی تھیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں۔ جو صحابہ پتہ نہیں کون سے زمانے کے آپ کے ساتھ تھے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ آخری 3 سال، آخری 4 سال والے کو رسول اللہ نے یہ راز کی بات بتائی، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا۔ یہ اسی طرح کہ
آپ کے والد، آپ کے ابو راز کی بات آپ کی امی کو نہ بتائیں، آپ کو نہ بتائیں، آپ کی بہنوں کو نہ بتائیں، آپ کے بھائیوں کو نہ بتائیں، آپ کے چچاؤں کو نہ بتائیں، آپ کے ماموں، خالو، آپ کے تایا، کسی سے کوئی ذکر نہ کریں۔ آپ کے والد کا جو چوکیدار ہو یا کوئی ڈرائیور ہو آپ کے والد کا، ہاں، آخری زندگی کے آخری سالوں میں وہ آیا ہو اور آپ کے والد صاحب اس کے کان میں یہ بات کہیں، راز کی کوئی بھی بات، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اس روایت کا آپریشن میں وہ کروں گا نا کہ یہ روایت پرست یاد رکھیں گے۔ سند پہ بھی آؤں گا، سند کی دجیاں بھی میں یوں بکھیروں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تو چن لیا ان لوگوں کو آخرت کے لیے، اور ظالموں نے، آپ لوگوں نے 3 دفعہ کا جھوٹا بنا دیا ہے، وہ نفسی نفسی کر رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور مایوس جا رہے ہیں۔ اتنا آپ نے پیغمبروں کو کم درجے کا، اتنا ہلکا درجہ دیا آپ لوگوں نے، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ اصل گستاخ تو صحیح بخاری کو ماننے والے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت، یہ جو اسلام کے چچے مامے بنے ہوئے ہیں نا۔ آپ کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ پیغمبروں کی گستاخی تم لوگ کرو۔ پیغمبر دن قیامت شفاعت، پیغمبر نہیں شفاعت کرے گا تو آپ کرو گے۔ آگے سنو۔ اچھا دوستو، دو باتیں۔ بعض لوگ نا شفاعت کے منکر ہیں کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، یعنی جو ہم نے دنیا میں اعمال کر دیے ہیں نا بس یہی ہیں، کوئی شفاعت قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی۔ ایک تو ان کو میں جواب دوں گا قرآن کی آیات کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ عجیب عجیب مخلوق سے ہمارا پالا پڑ رہا ہے، پریشان ہو گیا ہوں۔ یہ برساتی مینڈک کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں؟ اچھا ایک بات اور، ایک 17 گریڈ کا آفیسر، 17 گریڈ کا آفیسر، اگر میں ابو جعفر تنولی میں یہ کہوں کہ 17 گریڈ کا آفیسر اس کی ایئرپورٹ پر چیکنگ نہیں ہوگی، میں اگر یہ کہوں کہ 17 گریڈ کے آفیسر کی ایئرپورٹ پر چیکنگ نہیں ہوگی، اب وہاں پہ 21 گریڈ کا آفیسر بھی آ جاتا ہے، 20 گریڈ والا بھی آ جاتا ہے، وہ بھی آٹومیٹک، میں ان کا نام نہ بھی لوں، وہ بھی خود بخود اس زمرے میں، اس گروپ میں آ جائیں گے، اس حد بندی میں آ جائیں گے۔ جب میں نے یہ کہا کہ 17 گریڈ کے آفیسر کی چیکنگ نہیں ہوگی تو اس سے اوپر والے خود بخود آ جاتے ہیں۔ اگر مفضول کی چیکنگ نہیں ہوگی تو جو اس سے افضل ہیں گریڈ میں تو ان کی آٹومیٹکلی نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہو؟ اب قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شفاعت اس کو میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے بعض ہیں گمراہ قسم کے لوگ جو شفاعت کے منکر ہیں۔ قرآن کے مطابق تو فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ کے بندو، جب فرشتے شفاعت کریں گے تو انبیاء تو فرشتوں سے افضل ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور بے شک وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ بندوں میں سے تھے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اللہ کے چنے ہوئے لوگ جب شفاعت نہیں کریں گے تو میں کروں گا یا آپ کرو گے؟ دوستو شفاعت، اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ یونس؟ دوستو اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما من شفیع الا من بعد اذن، اس کی اجازت کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا معلوم ہوا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ سفارش ہوگی، تبھی تو اللہ نے سفارش کا ذکر کیا ہے۔ آیت الکرسی میں دوستو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے سوا اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ ان آیات کو نہ ماننے والا، انکاری، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کتنی آیات ہیں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من
خشیتہ مشفقون، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اس کی شفاعت کرتے ہیں، یعنی شفاعت ہوگی اللہ کے بندو جسے اللہ پسند فرمائے۔ الا لمن ارتضی، کیا اللہ پیغمبروں کو پسند نہیں فرمائے گا؟ اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں، یعنی فرشتے۔ میں نے مثال دی تھی نا 17 گریڈ اور 21 گریڈ کا آفیسر۔ اگر 17 گریڈ کا آفیسر میں اگر یہ کہوں اس کی سفارش قبول ہوگی اللہ کے بندو، تو جو اس سے افضل ہے درجات میں یعنی 21 گریڈ کا، وہ تو آٹومیٹیکلی اس زمرے میں آ گیا، اس گروپ میں آ گیا۔ ملائکہ سے افضل کون؟ پیغمبر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ یعنی جو فرشتے ہیں ان کی شفاعت ہوگی۔ اگر ملائکہ کی شفاعت ہوگی تو جو ان سے افضل ہیں کون؟ پیغمبر، ان کی کیوں نہیں ہوگی؟ خود سوچو، عقلی دلیل۔ سورہ مریم 87، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کو سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر کیا؟ جس نے رحمان کے ہاں سے اجازت لی ہو۔ قرآن کی آیات سے ایک بات بالکل کلیئر ہے، قیامت کے دن شفاعت ہوگی۔ منکر قرآن ہے، اللہ کی آیتوں کا منکر ہے۔ سورہ زخرف، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جنہیں وہ اس کی سوا پکارتے ہیں انہیں تو شفاعت کا بھی اختیار نہیں، ہاں جن لوگوں نے حق بات کا اقرار کیا تھا اور تصدیق بھی کرتے تھے، یعنی وہ شفاعت کر سکیں گے۔ دوستو بہت سی آیتیں ہیں۔ سورہ مدثر، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، اور اس کے ہاں سفارش نفع نہ دے گی مگر اسی کو جس کے لیے وہ اجازت دے گا۔ سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی۔ امید ہے آج آنکھیں کھل جانی چاہیے، ٹھیک ہے میری جان؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ شفاعت ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ کے پیغمبر جن کا ہم دفاع کر رہے ہیں وہ ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں، ہماری تو خوش نصیبی ہوگی۔ اور آخری بات، نوح علیہ السلام والی ایک بات رہ گئی تھی کہ بدعا والی نا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حتی اذا جاء امرنا، اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، یعنی جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں دوستو وہ جو آیا تھا نا طوفان، اللہ کہہ رہا ہے جب ہمارا حکم آیا ہے تو تنور ابل پڑا، یعنی یہ اللہ کی مشیت تھی، اس کی مرضی تھی۔ یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام نے بدعا دی تو تبھی طوفان آیا، وہ بدعا نہ بھی دیتے تو اللہ نے بتا دیا کہ میری مرضی تھی۔ سمجھ رہے ہو دوستو؟ اللہ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ کے پیغمبروں سے محبت رکھو، ان کی عزت دل میں رکھو، ان کا دفاع کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کی روایات سے بچ کے رہو جو اللہ کے پیغمبروں کو کمتر بتا رہی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ جسے خوف نہ ہو، اللہ کے بندو، اللہ کے پیغمبروں سے بڑھ کے، اللہ کے پیغمبروں سے بڑھ کے کون ہوگا اللہ کا ولی؟ ہے کوئی اللہ کا ولی پیغمبروں سے بڑھ کے کوئی ہے اللہ کا ولی؟ سوچو، جتنی بھی روایت پرست ہیں، میرا سب کو گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، ایک دفعہ پھر سوچنا، دیکھو آپ کا عقیدہ قرآنی آیات پہ فٹ بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا، ٹھیک ہے؟
دوستو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے۔ آخر میں شعر پڑھوں گا۔ قرآن جیسا، میرے قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرے ضعیف راوی تو کوئی شے ہی نہیں۔ قرآن زندہ باد۔